الحمد لله المنعم المتفضل بجزيل العطايا والإحسان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سامعین محترم، سب تو پہلے میں آپ لوگوں کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے یہ پتہ چلا کہ ماشاءاللہ اس مسجد کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے ایک درس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اللہ کریم اس وقت تک جتنی بھی لوگ اس سے فیضیاب ہوئے یا اس کے اندر جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت نازل فرمائے. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کی محفل مجلس کے دوست احباب رشتہ دار، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور قیامت کی دیواروں تک اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے. آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، اور اس بات کو میں اپنے لیے بڑی اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا طالب علم جو ہے وہ صدیق کائنات کی فضیلت پہ بات کرے، ان کی شان، ان کے مقام کو بیان کرے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام جو ان کے باپ دادا نے رکھا تھا وہ عبد القعبہ تھا. جو جاہلیت کے زمانے سے جو نام جس سلسلے میں چلتے آ رہے تھے، عبد القعبہ ان کا نام تھا. بعد میں پھر ان کا نام عبداللہ رکھا گیا اور ان کی کنیت ابو بکر مشہور ہوئی. صدیق، عتیق، یار غار کے القاب سے ان کو نوازا گیا. قبیلہ بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا. 18 سال کی عمر تھی. 18 سال کی عمر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت شروع کی. کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. مکہ اور اس کے گرد و نواح کے اندر، یمن، شام، عراق اور دیگر ہمسایہ ممالک کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے تھے، سامان لے کر جاتے تھے، بیچتے تھے. اور اسی سلسلے میں، انہی ایام میں، انہی اوقات میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت کا کام کرتے تھے. آپ بھی تجارت کے سلسلے میں ان علاقوں میں جایا کرتے تھے. اس طرح سفر کے دوران ہونے والی جو ملاقاتیں تھیں، یہ دوستی میں، محبت میں تبدیل ہو گئی. دونوں کا آپس میں تعلق قائم ہو گیا. سفر کے دوست بن گئے، پھر سفر کے ساتھ حضر کے دوست بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی آپس میں ایسی دوستی ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر ہوتے تو آپ کو اپنے گھر میں سکون نہ آتا. ابو بکر صدیق کے گھر چلے جاتے تھے. صبح و شام ابو بکر صدیق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معمول بن گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے 2 سال بڑے تھے عمر کے اندر. اور پھر جب 40 سال کی عمر نبی کائنات کی ہوئی، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرات جب آپ کے سر کے اوپر نبوت کا تاج ڈالا گیا، نبوت کا بوجھ پڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکے کے اندر موجود نہیں تھے، کہیں سفر پہ تھے. جب سفر سے واپس آئے، لوگوں نے کہا ابو بکر تمہارے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے.
اللہ کریم نے میرے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، آ کر کہنے لگے اے میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صدیق، یہ بالکل حقیقت ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے دوسری بات نہیں کی، کیوں کہ ابو بکر صدیق نبی کائنات سے واقف تھے، سفر کے ساتھی تھے، حضر کے ساتھی تھے، دونوں ایک دوسرے کی امانت داری، سچائی کو، دیانتداری کو جانتے تھے، اور مکے کے اندر اور دیگر قبائل کے اندر دونوں کی امانت داری صداقت مشہور تھی۔ صدیق اکبر کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر یہ بات حقیقت ہے اپنا ہاتھ آگے کریں، ابو بکر ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں میں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ شخص جو سچائی جس کے اوپر آسمان سے نازل ہوئی، جو سچائی لے کے آیا، جس کے اوپر سچی کتاب نازل ہوئی، وہ صدق بھی، اور وہ شخص جس نے پھر اس کی تصدیق کی۔ ایک کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے آپ کی تصدیق کرنے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تصدیق کی۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکے کے رئیس تھے، تاجر تھے، بہت بڑے مالدار آدمی تھے، 40,000 درہم تھے ابو بکر صدیق کے پاس، لا کر نبی کائنات کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اللہ کے رسول اسلام کی اشاعت کے لیے میرا مال استعمال کریں۔ 40,000 درہم اللہ کے رسول یہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے ان کو استعمال کریں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے، ابو بکر صدیق کی دعوت پر عثمان غنی ایمان لائے، ابو بکر صدیق کی دعوت پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، ابو بکر کی دعوت پر عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے، ابو بکر صدیق کی دعوت پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ اور اسلام کو ابھی 3 سال ہوئے تھے، 3 سالوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد 150 ہو گئی تھی، 150 مسلمان ہو گئے تھے۔ اور حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مالدار شخصیت تھے، پھر انہوں نے ایک اور کام شروع کیا، اپنے مال کو خرچ کیا۔ کس طرح کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غریب مسلمان جن میں سیدنا بلال بن ابی رباح جو بلال حبشی کے نام سے مشہور ہے، عامر بن فہیرہ، ام عبیس، ام فقیہہ اور ابو فقیہہ، نہدیہ اس کی بیٹی، اور بنو مومل کی زنیرہ، یہ سارے غریب مسلمان جو کفار کے پنجے میں تھے، جو ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، کفار کی غلامی برداشت کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو کفار کے پنجے سے آزاد کروایا۔ اور ابو بکر صدیق کے باپ ابو قحافہ عثمان بن عامر یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن ابو بکر صدیق سے کہنے لگے ابو بکر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ ابو بکر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یہ غریب لوگوں کو آزاد کروائے جا رہے ہیں، یہ مسکین لوگوں کو آپ آزاد کروا رہے ہیں، اپنا مال ضائع کر رہے ہیں، اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ آپ امیروں کے بیٹوں کو آزاد کروائیں، سرمایہ دار لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، جاگیردار لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں۔ ابو بکر کل تمہیں فائدہ ہوگا، ان لوگوں سے فائدہ اٹھانا۔ ابو بکر صدیق نے جو بات کی، اپنے باپ کو جو جواب دیا، حضرات وہ جواب سونے اور چاندی سے لکھنے والا ہے۔ کہا میرے باپ اس بات کو سن لو، میں ان لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے آزاد نہیں کروا رہا، میں ان لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروا رہا ہوں، میں ان لوگوں سے کوئی دنیا کا فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔
مجھے اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں، تو اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ اوہ میرا صدیق وہ ہے، میرے نبی کا یار وہ ہے جو بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو آزاد کرواتا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کائنات کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیں۔ میں مختلف پہلو میں بات کروں گا، میں کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میں اصل میں کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں، ذرا میرا انداز بھی خطیبوں والا نہیں ہے، میں سادہ سا آدمی ہوں، سادہ الفاظ میں گفتگو کرتا ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات ایسی ہو جو آپ کے پلے پڑے اور میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ مکہ کے اندر اسلام کے دشمن آپ کو پتہ ہے کس طرح تھے، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے آئے، کفار نے موقع مناسب سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گلے میں آ کر رسی ڈال دی، چادر ڈال دی، اس کو وہ تاؤ دینا شروع کر دیا۔ ایک بندہ بھاگ کر ابو بکر صدیق کے پاس جا کر کہا، ابو بکر تمہارے ساتھی محمد کو مکے کے اندر رسی باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ۔ ابو بکر صدیق سارے کام چھوڑ کر بھاگتے ہوئے آئے، آ کر ان لوگوں کو پیچھے کیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کروایا، چھڑایا ان سے، اور کیا کہا، او لوگو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور تم ایک ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو، ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، سب کچھ دینے والا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور تم اس جرم کے پاداش میں اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ اور ان کافروں نے، ظالموں نے اب نبی کائنات کو چھوڑ دیا، ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا، ابو بکر صدیق کو پکڑا، بڑا مارا، ابو بکر صدیق پر بڑا ظلم کیا، ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، رشتہ داروں کو پتہ چلا، قوم کو پتہ چلا، قبیلے والوں کو پتہ چلا، بھاگتے ہوئے آئے، ابو بکر صدیق کو اٹھایا، گھر لے گئے، ابو بکر صدیق بے ہوش تھے۔ جب کافی دیر کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، فرمایا جس وقت میرے باپ ابو بکر کو کفار سے چھڑا کر، ظالموں سے چھڑا کر گھر لایا گیا تو اپنے باپ کے سر پہ میں ہاتھ لگاتی تھی، جہاں بھی ہاتھ لگاتی تھی زخم اتنے گہرے تھے کہ وہاں سے بال اتر جاتے تھے، نبی کی محبت کی پاداش میں، اور وہ زخم اتنے گہرے تھے۔ بڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو سب سے پہلے زبان سے کیا نکلا، یہ نہیں کہا مجھے درد ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا ہائے اللہ میں کیا کروں میں مر گیا، نہیں، زبان کھلی، حرکت کی، آنکھ کھلی تو الفاظ نکلے، اور مجھے یہ بتلایا جائے میرے ساتھی محمد کریم کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے۔ قوم، قبیلہ، برادری، رشتہ دار سارے بیٹھے ہوئے تھے، ناراض ہو گئے کہ جس شخص کی خاطر اتنی مار کھا کے آیا ہے، اتنا پٹ کے آیا ہے، ہم بچا کے لائے، ہم اٹھا کے لائے، ہم نے مدد کی، ہمارا نام تک نہیں لیا، ہوش میں آیا پھر اسی کو یاد کرتا ہے، سارے اٹھ کر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی سلمہ ام الخیر جو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی ان سے کہتے ہیں میری ماں یہ پتہ کر کے بتاؤ میرے ساتھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، کہاں پہ ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتی۔ کہا جاؤ ام جمیل سے پتہ کرو، اور ام جمیل کون تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ جو اسلام قبول کر چکی تھی لیکن ابھی اس نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، چھپایا ہوا تھا۔ کہا ام جمیل کے پاس جاؤ اس کو پتہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق کی والدہ ام جمیل کے پاس گئی، جا کر کہا ام جمیل مجھے یہ بتلاؤ تمہارے نبی کہاں ہے؟ کہا ہوا کیا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے، وہ اللہ کے نبی کو یاد کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھی کو یاد کر رہا ہے، اس کو سکون نہیں آ رہا اور اس نے قسم اٹھا لی ہے اس وقت تک میں اپنے حلق سے نیچے پانی کا گھونٹ بھی نہیں لے کر جاؤں گا جب تک اپنے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔
उम्मे जमील साथ आई। अबू बकर सिद्दीक को देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, ज़ख्मों से चूर, बहता हुआ खून, सर के अंदर सुराख ही सुराख। क्या कहने लगी, ए अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह उन लोगों से बदला ले जिन जालिमों ने आपका ये सलूक किया है, आपके ऊपर ये जुल्म किया है। अल्लाह उन लोगों को चुन चुन कर बदला ले उनसे। अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं, जमील मुझे ये बताओ नबी कायनात कहाँ हैं और कैसे हैं? और मैं जमील ने कान में कहा, अबू बकर तुम्हारी माँ सुन रही है, तुम्हारी माँ सुन रही है। और मैं तो मेरी माँ की फ़िक्र न करो, मुझे बताओ नबी कहाँ है। और मैं जमील ने कह दिया कि अबू बकर, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त दार अरकम के अंदर हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। कहा, मेरी माँ, मैं उस वक्त तक कोई चीज़ नहीं खाऊंगा जब तक नबी कायनात को देख न लूँ। रातों रात अंधेरे के अंदर उम्मे जमील और माँ लेकर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो नबी कायनात ने देखा अपने साथी अबू बकर को ज़ख्मों से चूर। नबी कायनात की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी रो पड़े और खड़े हो गए। अबू बकर सिद्दीक लेटे हुए हैं और नबी कायनात ने झुक कर अबू बकर की पेशानी पे बोसा दिया, बोसा दिया कि मेरे यार, मेरी खातिर, मेरी मोहब्बत के अंदर अपना ये सलूक करवा के आगे हो। अबू बकर सिद्दीक ने दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल, आप मेरी वालदा के लिए हदायत की दुआ करें। नबी कायनात ने दुआ की, ए अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक की वालदा को हदायत नसीब फरमा। उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी कायनात से अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का अंदाज़ा बदर का मैदान है। बदर के मैदान के अंदर दुश्मन की सफ़ के अंदर अबू बकर का बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। नबी की सफ़ों के अंदर, मुसलमानों की सफ़ों के अंदर बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब जंग बदर हो गई, बाद में अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक के बेटे ये इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। एक दिन घर में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर कहने लगे, बाप, अब्बा जी, बात यह है कि बदर के मकाम के अंदर, बदर की लड़ाई के अंदर एक मौके पर, फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ मौके पर आप मेरी तलवार के नीचे आ गए, आप मेरी तलवार के नीचे। लेकिन बाप की मोहब्बत, बाप की शफ़क़त मेरे दिल में आई तो मैंने तलवार पीछे कर ली। मैंने बाप समझ के, बाप जान के आपको छोड़ दिया। तो फिर अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, मेरे बेटे, मैं तेरी तलवार की ज़द में आया और तूने मुझे बाप समझकर छोड़ दिया। और सुन, अल्लाह की कसम, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता, मैं तुझे बेटा समझकर कभी न छोड़ता, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन समझकर तेरी गर्दन तन से जुदा कर देता। मैं, ये थी मोहब्बत की मिसालें, ये मोहब्बत थी। माँ बेटा शाटा में तुझे भूल जाता, तेरी गर्दन में सर से उतार देता, इसलिए कि तू मेरे नबी का दुश्मन है, तू मेरे नबी के दीन का दुश्मन है, तू मेरे रब का दुश्मन था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत की मिसालें मैं क्या दूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ग़ज़वा तबूक है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया, मेरे सहाबा, बड़ी सुपर पावर है सामने, बड़ी सुपर पावर से टक्कर ले रहे हैं, दुश्मन बड़ा सुपर पावर है, सफ़र बड़ा लंबा है, गर्मियों का मौसम है। मेरे सहाबा, हमारे पास साजो सामान नहीं, असलहा नहीं, ज़ाद राह नहीं, अपने अपने माल में से चंदा दें ताकि हम दुश्मन से लड़ सकें। हज़रात, वाक़या बड़ा मशहूर है। सहाबा अपने अपने घरों को चले गए, वापस आए, कोई क्या लेकर आया, कोई क्या लेकर आया, लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता मैं। और लोगों, अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत से बात कर रहा हूँ।
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر گئے، گھر کا سارا سامان جمع کیا برآمدے میں، باہر صحن میں جمع کیا، اور گھر کی جو دیواریں تھے وہ پرانے زمانے میں مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، پتھروں کی دیواریں ہوتی تھی، پرانی ہماری جو مائیں ہوتی تھی ان کے پاس ہر وقت سوئی وغیرہ ہوتی تھی، اس طرح کی ناخن تراش وغیرہ چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی، وہ اکثر و بیشتر وہ سوئیاں دیواروں میں دے دیا کرتی تھی سوراخوں کے اندر۔ اور مرحین نے لکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی دیواروں کے اندر ہاتھ مار رہے تھے، گھر والوں نے پوچھا ابو بکر سارا سامان گھر کا جمع کر لیا ہے، برتن اٹھا لیے ہیں، بستر اٹھا لیے ہیں، کھانے کی چیزیں اٹھا لیے ہیں، اب دیواروں میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اور دیواروں میں کیا ڈھونڈ رہے ہو ابو بکر؟ کہا میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں کوئی سوئی باقی نہ رہے، میں اس سوئی کو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کرنا چاہتا ہوں، میں سوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اور جب پھر آئے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کائنات نے پوچھا ہاں ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول گھر کے اندر جو کچھ بھی تھا سب کچھ اٹھا کر لے آیا ہوں۔ فرمایا ابو بکر سب کچھ لے آئے ہو، بیوی بچے والدین ان کے لیے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو ہمارا انداز محبت کیا ہے؟ ہمارا انداز محبت کیا ہے؟ حضرات میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تاریخ ساز شخصیت ہے، وہ تاریخ ساز شخصیت ہے، وہ جو والذی جاء بالصدق وصدق بہ تک کی تفسیر بنے ہیں۔ وہ تفسیر کیسے بنے؟ وہ تفسیر کیسے بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، صحابہ تشریف فرما تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک بیل تھا، بیل بچہ جس کو قربانی کرتے ہیں، گائے کا بچڑا، فرمایا ایک بیل تھا، اس بیل کے اوپر اس کا مالک سوار تھا، بیل کے اوپر مالک سواری کر رہا تھا اور بیل چل نہیں رہا تھا، مالک اس کو اوپر سے چھڑیاں مار رہا تھا۔ جب مالک نے اس کو زیادہ چھڑیاں ماری تو بیل نے منہ مالک کی طرف کیا اور کہا میرے مالک تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو میں بیل ہوں، میں سواری کے لیے اللہ نے مجھے بنایا نہیں، اور پھر تو میرے اوپر بیٹھ گیا ہے اور پھر میرے اوپر ظلم بھی کرتا ہے، مجھے مارتا بھی ہے۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، سامنے بیٹھے صحابہ حیران اور پریشان رہ گئے، بول اٹھے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیل بھی باتیں کرے؟ بیل نے بات کی، بیل نے یہ کہا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر کیا کہا؟ جب صحابہ نے یہ پوچھا، تعجب کا اظہار کیا، تو اللہ کے نبی نے یہ بات کی، میرے صحابہ میں اس بات کا ضامن ہوں، گواہ ہوں کہ یہ بات بیل نے کی ہے، اس بات کو، اس واقعے کو میں بھی جانتا ہوں، میرا ابو بکر بھی جانتا ہے، عمر بھی جانتا ہے۔ ابو بکر اور عمر اس محفل میں موجود نہیں تھے، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کو ابو بکر عمر کے اوپر یقین اتنا تھا کہ جب میری زبان سے بات نکلے گی وہ اس بات کا انکار کبھی نہیں کریں گے، وہ ان کو تعجب نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی تعجب کا اظہار نہیں کریں گے۔ ان کی غیر موجودگی میں کہہ دیا کہ میں محمد بھی اس بات کو جانتا ہوں، میرا ابو بکر بھی جانتا ہے، میرا عمر بھی جانتا ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یار ہوں تو ایسے ہوں، دوستی ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اللہ ہمیں بھی دنیا میں ایسے مخلص دوست نصیب فرمائے۔ آج تو دوست پیٹھ کے پیچھے چھرا گونپ دیتے ہیں نا، یہ جڑیں اکھاڑ دیتے ہیں دوست۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہیں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا آج کل۔ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دور دراز علاقے سے آئی ہوں، میں غریب ہوں، آپ میرے ساتھ کوئی تعاون کریں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ مال کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دینے کے لیے میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، تم پھر کبھی آنا، پھر تم اگر کبھی آئی تو میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر میں آؤں تو میں آپ کو یہاں نہ پاؤں، یا آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، یا کسی وجہ سے آپ مجھے نہ ملیں تو پھر میں کیا کروں گی؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب تم آؤ گی اگر میں محمد تمہیں نہ ملا صلی اللہ علیہ وسلم اور تم میرے ابو بکر کو مل لینا وہ تمہارا تعاون فرما دیں گے۔ اتنا پختہ یقین تھا، اتنا اعتماد تھا کہ تم میرے ابو بکر کو مل لینا وہ تمہاری تمام ضروریات کو پوری کر دے گا۔ وہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ حضرات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، معراج سے واپس آئے، حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کو عرض کر رہے ہیں میرے صحابہ آج رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے جہنم کے نظارے کیے، اور میں نے تمام انبیاء سے وہاں مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کی، یہ میری باتیں ہوئی، یہ فلاں فلاں لوگوں کے میں نے جنت کے اندر محل دیکھے، اور بیت المعمور کے اندر فرشتوں کا دیدار کیا، سدرۃ المنتہا تک گیا میں، یہ مجھے آسمان سے اللہ کی طرف سے تحفے ملے، اور صبح سے پہلے میں اپنے گھر واپس بھی آ گیا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے کی، کفار بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل اٹھ کر بھاگا، سیدنا صدیق اکبر اس وقت محفل میں موجود نہیں تھے، ابو جہل کے ذہن میں شیطانیت آئی کہ آج موقع مل گیا ہے، بڑی کوشش کی ہے ابو بکر اور نبی کائنات کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی، بد ظن کرنے کی ایک دوسرے کو، ابو بکر کبھی ہماری چال میں نہیں پھنسے، آج موقع آ گیا ہے ابو بکر کو بد ظن کرنے کا۔ اس کو کیا پتہ تھا کہ ابو بکر کون شخصیت ہے، ابو بکر کس شخصیت کا نام ہے۔ جب وہ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا، جا کر کہنے لگا ابو جہل اے ابو بکر مجھے یہ بات بتلاؤ، ایک ایسا بندہ جو راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس جائے، وہاں 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائے، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرے، سدرۃ المنتہا تک جائے، جنت کو دیکھے، جہنم کو دیکھے، انبیاء سے ملاقاتیں کرے، اور پھر راتوں رات واپس مکہ کے اندر بھی آ جائے، ایسا ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی نا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ حاجی صاحب یہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، لاہور تک گئے، اور صبح فجر کی نماز پہ دیکھا ہم نے یہاں دیکھے پیدل آئے ہیں، پیدل گئے ہیں، کوئی بات نہیں مانتا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اچھا نہیں ہو سکتا تو پھر سنو یہ کہنے والا کون ہے تمہیں پتہ ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا یہ کہنے والا تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے؟ فرمایا ابو بکر کیسی بات کرتے ہو، وہ ابھی بھی یہ بات وہاں حرم کے اندر بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا ٹھہرو تو میں جا کر پوچھ کے آتا ہوں، میں جا کر اللہ کے نبی سے تصدیق کر کے آتا ہوں۔ اسی جگہ پہ کھڑے انہی الفاظ کے اندر بولے ابو جہل اگر تم نے سنا ہے میرے نبی نے کہا ہے، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کا ایمان یہ گواہی دیتا ہے میرے نبی نے سچ فرمایا ہے، میرے نبی نے سچ کہا ہے، میرے نبی ایسے ہی گئے ہیں، ایسے ہی واپس آئے ہیں جیسے آپ نے کہا ہے۔ ابو بکر صدیق اٹھے، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے، فرمایا اللہ کے رسول میں نے ایسے سنا ہے۔ فرمایا ابو بکر ایسا ہی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں نے اس بات کو دل و دان سے تسلیم کر لیا ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق تم نے بڑی جلدی تسلیم کر لیا ہے اتنی بڑی بات کو۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہم اس سے بھی بڑی باتیں آپ کی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔
3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، ابو بکر انت صدیقن، انت صدیقن، انت صدیقن، ابو بکر تم سچے ہو، ابو بکر تم سچے ہو، ابو بکر تم سچے ہو۔ ابو بکر کا نام ہی صدیق پڑ گیا رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق نام لقب پڑ گیا۔ اور عتیق بھی ابو بکر صدیق کا لقب ہے۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد کیا ہوا۔ ابو بکر صدیق کو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر آپ جہنم سے آزاد ہیں، آپ جہنم سے آزاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا دلچسپ کیا ہے، ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، تہ بند ایک طرف سے اوپر ایسے پکڑا ہوا ہے، چہرے کے اثرات بدلے ہوئے ہیں۔ نبی کائنات نے کہا مجھے لگتا ہے ابو بکر کسی سے لڑ کر آ رہا ہے، ابو بکر کا کسی کے ساتھ تنازع ہو گیا ہے۔ ابو بکر اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، پہنچ آئے، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ چہرے کے اثرات بدلے ہوئے ہیں، رنگ بدلا ہوا ہے۔ کہا اللہ کے رسول آج عمر کے ساتھ میری تلخ کلامی ہوگی، میں اور عمر آپس میں لڑ پڑے کسی بات پر، اور میری زبان سے سخت جملے نکل گئے عمر کے لیے، اور میں نے عمر کو کہا عمر مجھے معاف کر دو۔ عمر نے کہا بکر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، عمر نے کہا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ بات کہہ کر عمر گھر چلے گئے اپنے۔ ابو بکر صدیق کے چہرے پر پریشانی کے اثرات۔ کہا ابو بکر تم پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اگر عمر نے تمہیں معاف نہیں کیا میں محمد تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر۔ ابو بکر تجھے اللہ معاف فرمائے، ابو بکر تجھے اللہ معاف فرمائے، ابو بکر تجھے اللہ معاف فرمائے۔ ابھی اتنی ہی بات کر رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تم اور ابو بکر آپس میں لڑ پڑے ہو؟ کہا اللہ کے رسول لڑ پڑے ہیں۔ فرمایا ابو بکر سے غلطی ہوئی، ابو بکر نے معافی مانگی اور تم نے کہا میں معاف نہیں کرتا؟ ہاں یا رسول اللہ یہی بات ہوئی ہے، میں نے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ گئے، اللہ کے نبی ممبر پہ چڑھ گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور کیا کہا صحابہ کو مخاطب کر گئے، فرمایا میرے صحابیوں اگر میرے ابو بکر سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، میرے ابو بکر کو کوئی دکھ پہنچ جائے، میرے ابو بکر سے کسی کو دکھ پہنچ جائے تو میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، ابو بکر کو کچھ نہ کہنا اور میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف کر دیا کرو، میں محمد کی خاطر ابو بکر کو معاف کر دیا کرو۔ عمر کی چیخیں نکل گئی، عمر کی چیخیں نکل گئی، ابو بکر صدیق سے چمٹ گئے، معافی مانگنے لگے، اور نبی کائنات بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو، میرے ابو بکر سے کوئی غلطی ہو جائے تو لوگوں میرے محمد کی خاطر میرے ابو بکر کو معاف کر دیا کرو، میرے ابو بکر کو معاف کر دیا کرو۔ حضرات احادیث کا دوسرا رخ دیکھیں، واقعے کا دوسرا رخ دیکھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان، ان کا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، ٹٹولا، دیکھا، پرکھا، اور سارے لوگوں کے دلوں میں سے سب سے افضل دل اللہ نے انبیاء کے پائے، ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے نبوت کے تاج سجا دیے، اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کو چیک کیا۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی صاف فرما دے۔ اللہ چیک تو کرتا ہے نا ہمارے دلوں کو بھی، اور اللہ ہمارے دلوں کو چیک کرے، ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں نہ ہو، حسد، بغض، کینہ نہ ہو، منافقت نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو۔ اللہ ہمیں ان تمام بیماریوں سے پاک فرمائے۔ فرمایا اللہ نے پھر لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، پھر ٹٹولا،
فرمایا پھر دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر اللہ کو جو دل پسند آئے، جن لوگوں کے دل پسند آئے، ان میں سے اللہ نے کئی لوگوں کو میرا سسرالی خاندان بنا دیا، کئی لوگوں کو اللہ نے میرے داماد بنا دیا، اور کئی لوگوں کو میرے عزیز و قارب بنا دیا، اور جو بچ گئے تھے پیچھے اللہ نے سب کو میرے صحابی بنا دیا، سب کو میرے صحابی بنا کر اللہ نے یہ اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے جنتی ہیں صحابہ، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک۔ کیوں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جس شخص نے ایمان کی حالت میں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوگی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، اور پھر ان صحابہ میں سے 1400 صحابہ جو بیعت رضوان میں شریک تھے وہ سب سے افضل قرار پائے۔ افضل صحابہ جو بیعت رضوان میں 1400 صحابہ شریک تھے، اور پھر ان میں سے وہ صحابہ، وہ بدری صحابہ، یا سب سے پہلے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول جنہوں نے کیا تھا، وہ سب سے افضل پائے۔ پھر ان سے 1400 صحابہ جو بیعت رضوان کے اندر شامل ہوئے، پھر ان سے افضل 313 صحابہ جو بدر کے میدان میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر ان 313 میں سے 30 35 25 صحابہ مختلف روایات کے مطابق ایسے صحابہ تھے جن کو وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنت میں جائے گا، مختلف۔ پھر ان 30-25 میں سے 10 صحابہ وہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، زبیر، یہ دیگر جتنے بھی ہیں، یہ سب کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے اکٹھے ان کو عشرہ مبشرہ کا لقب مل گیا۔ اور پھر ان 10 میں سے 4 صحابہ جن کو خلفائے راشدہ کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 صحابہ سب سے فضیلت والے ہیں۔ اور پھر ان 4 میں سے سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں جن کو 27 مرتبہ نبی کائنات جنت کی بشارت دی ہے۔ 27 مرتبہ ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، اور کیا کہا؟ افضل البشر بعد الانبیاء، اور اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے 1,24,000 انبیاء کے بعد اگر کائنات کی کوئی افضل ترین ہستی ہے وہ میرا ابو بکر ہے، سب سے عظیم ہستی۔ 27 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ اور وہ جو حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کے آخری ایام تھے، اپنی وفات سے چند دن پہلے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کرنے کا کہا، اور حضرات اس سے پہلے یہ بات بھی سنیں، اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے 4 دن پہلے منبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا، لوگوں، میرے صحابیوں، جن کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں وہ سارے اپنے دروازے بند کر لو، میرے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو، میرے ابو بکر کا دروازہ بند نہیں کرنا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ 27 مرتبہ صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں۔
27 مرتبہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مختلف انداز کے ساتھ، مختلف ابواب کے ساتھ لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلیصلی بالناس فلیصلی بالناس مرو ابا بکر، بار بار کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی بتلاؤں، یہاں پر کوئی منافق لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو بعد میں جو ہے لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ کچھ ایسے بھی ناخلف لوگ ہیں جو کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مسلمان جو ہے دوبارہ کفر کے اندر جانا شروع ہو گئے، اسلام سے پھرنا شروع ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، مرتد ہونا شروع ہو گئے، پھر ابو بکر صدیق کو لوگوں نے مل کر خلیفہ بنا دیا لوگوں کو روکنے کے لیے۔ اور ایسی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ کے پرندے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ابو بکر صدیق نے 17 مرتبہ نمازیں پڑھائی ہیں۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی کی موجودگی مصلی پہ کھڑا ہو۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، بیماری کے عالم میں ہیں، تکلیف کے عالم میں ہیں، اٹھتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں عائشہ نماز ہو گیا کہ نہیں؟ فرمایا صحابہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑا ہو جائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ، میرا باپ ابو بکر کیسے کھڑا ہوگا آپ کے مصلی پر؟ وہ تو رقیق القلب ہے، میرا باپ تو نرم دل کا مالک ہے، آپ کے سفر اور حضر کا ساتھی ہے، اللہ کے رسول آپ کے مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکیں گے، وہ اپنے آنسو نہیں روک سکیں گے، اپنے ضبط پر قابو نہیں پا سکیں گے، اللہ کے رسول میرے باپ کا دل چھوٹا ہے، آپ ایسا کریں عمر کو حکم دے، عمر لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو ابو بکر سے کہو کہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عائشہ یا اللہ والمؤمنون، یا اللہ والمؤمنون، عائشہ یہ حکم میں نہیں دے رہا، یہ حکم میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ آسمان کا رب، زمین کا رب، محمد عربی کا رب، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد کے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ میرا رب اس بات کو پسند نہیں کرتا، ابو بکر کے علاوہ میرے مصلی کے اوپر میرا رب کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور مومن بھی یہی نہیں چاہتے کہ میری موجودگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ وہ ابو بکر صدیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ابو بکر کو دکھ نہ دیا کرو، میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو۔ لوگوں میرا ابو بکر وہ ہے جب سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا، جب مجھے پیسے کی ضرورت تھی میرا ابو بکر میرے اوپر اپنے مال خرچ کر رہا تھا۔ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، لوگوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دنیا کے اندر جس جس کا میرے اوپر احسان تھا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کو رب دے گا۔ اتنے احسانات ہیں، وہ سفر کا ساتھی، وہ ہجرت کا ساتھی، وہ حضر کا ساتھی، مکے سے چلنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی المرتضیٰ تو لوگوں کی امانتیں لے کر بستر پر سو گئے تھے، لیکن ابو بکر نبوت کی امانت کو لے کر حجاز کی سرزمین پر وادیوں میں، گھاٹیوں میں، ریت کے اندر، پتھروں کے اوپر، کانٹوں کے اوپر، اندھیروں کے اندر، کبھی کندھوں پر اٹھا کے کبھی آگے آ رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ نبی کائنات نے پوچھا ابو بکر یہ کیا بے چینی ہے؟ کبھی دائیں آ جاتے ہو، کبھی بائیں آ جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، کبھی آگے آ جاتے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم چاہتے کیا ہو؟ اللہ کے رسول میں یہ سوچتا ہوں کہ دشمن پیچھے سے وار نہ کرے، میں پیچھے چلا جاتا ہوں، میرے ذہن میں خیال آتا ہے دشمن دائیں طرف سے وار کر دے گا، میں دائیں طرف سے چلا جاتا ہوں، دشمن بائیں طرف سے وار کرے گا، میں بائیں طرف چلا جاتا ہوں، دشمن سامنے سے وار نہ کر دے، میں
میں سامنے چلا جاتا ہوں، اللہ کے رسول میں یہ کہتا ہوں جو تیر آپ کی طرف آئے پہلے ابو بکر کے سینے میں لگے آ کر، تیر آپ کی طرف آئے لیکن لگے ابو بکر کے سینے میں۔ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ بیٹی ابو بکر کی ہو اور بیوی محمد الرسول اللہ کی ہو، میں یہ چاہتا ہوں مال ابو بکر کا ہو، خرچ کرنے کا اشارہ محمد الرسول اللہ کا ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ حضرات گرامی قدر، 18 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہا، اور اب قیامت کی دیواروں تک اکٹھے ہیں، قیامت کی دیواروں تک ساتھ ہے۔ اللہ نے اس دعا کو ایسا قبول کیا، کہا میرا ابو بکر تو میں قیامت کی دیواروں تک نبی کے ساتھ ہی رکھوں گا۔ حضرات یہ مختصر سے وقت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تو اتنے اس قابل نہیں ہوں کہ وہ میں مکمل طور پر اس چیز کو بیان کر سکوں، اپنی علمی وساطت کے حوالے سے میں نے جو گفتگو کی ہے، لیکن یہاں میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر کی صداقت کو آپ نے سن لیا، ابو بکر صدیق کے مقام کو آپ نے سن لیا۔ حضرات اس دور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وقتاً فوقتاً ملک کے اندر، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، اس ملک کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول کے نام پہ بنا ہے، اس ملک کے اندر سید کائنات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اوپر 4 محرم الحرام کو اور اس سے پہلے ان رافضیوں نے، ایک شیعہ ذاکر ملعون نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشن ابو بکر صدیق کو کافر کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اس کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کی تمام مومنوں کی، فرشتوں کی اس کے اوپر لعنتیں برسیں، اور اللہ اس کو جہنم کا بارد بنائے۔ اور حضرات میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا کفر کرنے کے بعد، اور کفر کہاں پر کیا؟ اسلام آباد کے، اسلام کے دارالخلافہ اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر، اور ریاست مدینہ کے علمبرداروں کے ناک کے نیچے بیٹھ کر 12 FIR اس پر کٹ چکی ہیں، ابھی تک دندراتا پھر رہا ہے، گرفتار نہیں ہوا۔ اور وہ لوگ جو ابو بکر صدیق کے دفاع میں کھڑے ہوئے، جو عمر علی عثمان کے دفاع میں کھڑے ہوئے، ان لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اس میں ہماری کمزوریاں ہیں، آپ بات سمجھتے نہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ان رافضیوں نے، جو ان کے پیروکاروں نے مخصوص ایجنڈے کے تحت تیار کر کے ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، معاشرے کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں، جن میں سے اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ور مرزا جہلوی، آپ سنتے ہوں گے اس کو، اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ میں آپ سے سب سے پہلے یہ درخواست کروں گا اس کو سننا بند کریں۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان اور بنو امیہ کا نام لے کر جناب صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتا ہے، اور جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں، تاریخی روایات پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر صحابہ کے خلاف نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائیے، ایسے لوگوں کو سننا بند کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، اپنے علماء سے مل کر رہیں، علماء سے جڑ کر رہیں، اس کی ہر بات کا جواب، ہر سوال کا جواب اپنے علماء سے لیں۔ ہم انشاءاللہ اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ذہن ہے کہ ہم انشاءاللہ لالا موسیٰ کے اندر بھی عظمت صحابہ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے انشاءاللہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ ہم صحابہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
ہمارے بچے نیزوں کے اوپر ہیں، تلواروں کے اوپر ہیں، ہم اپنے سینوں کو، اپنے جسموں کو اللہ کی قسم گولیوں سے چھلنی کروانے کے لیے ہم وقت تیار تھے صحابہ کی عظمت کے لیے۔ ہمیں جو مرضی کہہ دو، ہمیں جتنی مرضی گالی نکال لو، ہمارے ماں باپ کو نکال لو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب بات صدیق اکبر کی آئی، اللہ کی قسم ہم اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے سارے ساتھی سارے صحابی کلم وعد اللہ الحسنہ جنتی ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی بندہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے بارے میں دل میں منافقت رکھے گا، بغض رکھے گا، انشاءاللہ اس کا انجام دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بڑا برا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقیدت، احترام، محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔